مومنوں کو ذکر کے اور تسبیح کے فضائل بتانے کے بعد ایک بار پھر قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہا ہے براہ راست، اور اگلی آیہ مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خاتم الانبیاء کی، حضرت امام الانبیاء کی، سرور کائنات کی 3 صفات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ 3 ناموں سے، 3 صفات سے پکارا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو اتارا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے، ہم نے آپ کو نازل فرمایا ہے، شاہدم و مبشرم و نذیرا، شاہد بنا کے، مبشر بنا کے اور نذیر بنا کر۔ شاہد کیا ہے؟ شاہد کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، گواہی دینے والا، گواہ۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انداز میں شاہد ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی تعویل کرتے ہوئے ایک غلطی یہ ہوئی ہے یا کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال کے گواہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اعمال کی گواہی کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے لوگوں کے اعمال کی گواہی کے لیے ایک الگ نظام بنا رکھا ہے، اور اس کا پتہ ہمیں سورۃ المائدہ سے ملتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 109 میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ پوچھے گا جب پیغمبروں سے کہ بتاؤ تمہاری امت کا کیا حال ہوا، تو وہ خود کہیں گے کہ اے خدا ہمیں علم نہیں۔ اور یعنی جب اللہ انہیں پوچھے گا کہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر پوچھے گا کہ بولو تمہاری دعوت کا لوگوں نے کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ اور ایسی حدیثیں تواتر سے ملتی ہیں جن میں صحابہ تک کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ جب وہ انہیں لے جایا جا رہا ہوگا قیامت کے روز، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں یا یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو جواب ملے گا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ اعمال کی گواہی دینے کا اللہ کا ایک الگ نظام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال روزانہ پیش کیے جانے کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس سے بھی بالکل یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کے اعمال کا مشاہدہ نہیں فرما رہے، بلکہ آپ کی خدمت میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کس اعمال میں کس انداز میں گواہ ہیں، اس کی پہلی شکل تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی یعنی اس قول کی قولی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کا دین حق ہے اور اللہ ایک ہے، اس کا نظام، اس کے احکامات، اس کی کتاب برحق ہے اور انسانوں کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ اللہ کے رسول اس امر کی اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں اور یہ گواہی قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود بھی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس گواہی کو زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی شہادت کا انداز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا دوسرا انداز عملی شہادت ہے۔ آپ نے صرف قرآن کو اور اللہ کے احکامات کو اپنی زبان سے لوگوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ کے پیغام اور احکامات کو، اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے نظام کو باقاعدہ عمل کر کے اس بات کی گواہی دی کہ یہ ایک قابل عمل نظام ہے۔ یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو انسانوں سے ماورا ہو یا انسان اس پر عمل نہ کر سکے۔ روزانہ کے افعال و اعمال کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، اور وہ بہانے جو ہم بنا سکتے ہیں ان سب بہانوں کو ختم کر دیا ہے، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ایسا ممکن ہے، اور یہی وہ شہادت کا، گواہی کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کا یہی وہ انداز ہے جو حضرت علامہ محمد اقبال کی مشہور مثنوی کے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا حساب ہو تو میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ ہو، کہ روز محشر اگر میرا حساب ناگزیر ہو جائے تو پھر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو مجھے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل کر کے میرا حساب لیجئے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دیکھو کہ میں نے ایک ایک لمحہ اپنی ذات پر اس نظام کو، ان احکامات کو عمل کر کے دکھایا ہے جو تم نہیں کر پائے۔ بدر، احد، طائف، مدینہ کی اور شیب ابی طالب کی گھاٹیاں، اور پھر مدینہ کے در و دیوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کے امین ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر بہانے کے مقابلہ میں اپنے اس عملی شہادت کو پیش کر دیں گے۔ یہ شہادت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا دوسرا انداز ہے۔ اور تیسرا ہے اخروی شہادت۔ قیامت کے یوم میں، قیامت کے دور میں، جس دور میں اس وقت ہم زندہ ہیں، اس دور کے بعد آنے والے دور میں جب تمام رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو رسول آخری ہونے کی بنیاد پر، امام الانبیاء ہونے کی بنا پر
اور خاتم الانبیاء ہونے کی بنا پر، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے قبل آنے والے تمام انبیاء کی دعوت کے گواہ ہیں، شاہد ہیں، جانتے ہیں، تاریخ سے، تاریخ انسانی کے علم سے بھی اور وحی خدا سے بھی، رسول خدا کو وہ دعوت، وہ عمل، ان فرشتوں، ان انبیاء کی دعوت جو آپ سے پہلے ہو گزرے، چونکہ آپ کو ان کا پتہ، اس لیے اس دعوت کے دیے جانے کی گواہی دیں گے، یعنی ہر امت پر ان کا پیغمبر اٹھایا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ ہر رسول کے متعلق اٹھیں گے اور ان کی گواہی دیں گے، ان کے شاہد ہوں گے، اور اسی طرح اپنی امت کی بھی یہ گواہی دیں گے کہ اے خدا، اور یہاں پر یاد رکھیے، ہمارے علم میں رہنا چاہیے خطبہ حجۃ الوداع، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام مخاطبین سے یہ کہا کہ بتاؤ، میں نے تم تک اللہ کی دعوت پہنچا دی، تو یہ والی گواہی کہ میں نے بھی لوگوں تک دعوت پہنچائی۔ اور سامعین، یہاں پر وہ جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے والا معاملہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر دور میں اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے وہاں یہ گواہی دیں گے، اور حقیقتاً ہم بھی وہاں ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے۔ ہم سب وہاں بتائیں گے کہ اللہ کی دعوت ہم نے جیسے رسول سے ہم تک پہنچی مختلف ذرائع سے، ویسے ہم نے لوگوں تک پہنچائی، اور پھر ہمارے اس عمل کے شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں ضم ہوگی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی کی بنیاد پر سب لوگوں کے شاہد ہوں گے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کا مفہوم۔ سامعین، یہ دن بھی ربیع الاول کے دن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بڑی صفت مبشر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ خوشخبریاں سنانے والے ہیں، آپ بشارتیں دینے والے ہیں کہ جو اس نظام پر، ان احکامات پر عمل کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ انعام و کرام سے نوازیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، تو ایک مبشر ایسا ہوتا ہے جو اپنے طرف سے حالات کا اندازہ لگا کے آنے والے اچھے حالات کی خبر دیتا ہے، لیکن رسول اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے بھیجا ہے مبشر بنا کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند خود اللہ ہے، اور یہ رسول مبشر ہیں ایسے جیسے اللہ بشارت دے رہا ہے۔ اور کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتھرائزڈ، وہ جنہیں اتھارٹی دے دی گئی ہے، وہ اتھارٹی کے ساتھ مبشر ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں، اور اسی طرح آپ آتھرائزڈ ڈرانے والے ہیں کہ جو اس نظام پر عمل نہ کرے گا اسے سزا ہوگی، وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اور اس طرح یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات قرآن کہتا ہے یہاں کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین، ہم
تحریک الکتاب کے شعبہ تعلیم القرآن کی وساطت سے آپ کے ساتھ ہر ہفتہ کے روز 5 بجے شام قرآن پاک کی تعلیمات لے کر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور تحریک الکتاب کا مقصد ہے کہ کتاب و حکمت کے ذریعے ایک عالمگیر اسلامی انسانی معاشرے کا قیام کیا جائے۔ ہم آپ سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس تحریک میں شامل ہوں اور ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے انعامات سمیٹنے کا اور اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کا فائدہ اور ثواب حاصل کریں۔